الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سورۃ التوبہ، کل اس کا ذکر چل رہا تھا۔ پہلے جو 5 رکوع ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد چھٹے رکوع سے تقریباً غزوہ تبوک کا اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع فرمایا۔ تبوک مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں پر جو قبیلہ غسان حکمران تھا وہ تھے شاہ روم کے تابع۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ مسلمان عرب سے تقریباً فارغ ہو چکے ہیں، اب انہوں نے باہر نکلنا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، حنین میں معرکہ ہو چکا ہے، بہت سارے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ تو یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ اس قبیلہ غسان نے شاہ روم سے ریکویسٹ کی، اس کو انہوں نے درخواست دی، اپلیکیشن دی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آگے بڑھ کر مدینے پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کی قوت کو وہیں کچل دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا، اور پھر جب یہ لشکر چلا، ان کی روانگی کن حالات کے اندر ہوئی، کیسے کیسے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے، تیاری کن کن مراحل سے گزر کر کی گئی، اس دوران منافقوں کی کیا حرکتیں تھیں، کس طرح سے انہوں نے مجاہدین کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، یہ سارا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس لحاظ سے اس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، انتہائی تنگ دستی اور تنگی والا معرکہ۔ ایسے حالات کے اندر مجاہدین نے یہ معرکہ سر کیا۔ تو اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں جب مسلمانوں سے کہا نا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں نکلتے کیوں نہیں؟ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے جانوں اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والی قوم ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی مدد نہ کی، الا تنصروا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی مدد نہ کی، یہ ان کی مدد کرنا تمہارے اپنے فائدے میں ہے، تو پھر سنو، فقد نصرہ اللہ، اللہ کئی مقامات پر اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ مکے سے نکلے، کل ذکر ہوا تھا نا تھوڑا سا، رات کے اندھیرے میں علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر، اور چاروں طرف ننگی تلواریں تھیں، اور آپ وہاں سے نکلے اور پھر آ کر غار ثور میں پناہ لے لی۔ پھر وہاں سے نکلے، کن کن مراحل سے، کن کن تکلیفات سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے مدینہ پہنچے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی، اور وہ وقت بھی یاد کرو۔ اب تو تم بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو چکے ہو نا، اس وقت صرف یہ 2 تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں صرف 2 تھے۔ کون کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ دنیا میں نہ قبر میں،
اور قبر سے اٹھیں گے تب بھی فرمایا میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غار میں ہیں، اور جس وقت انہوں نے قدموں کی آہٹ سنی نا تو کہنے لگے اللہ کے نبی جی پکڑے گئے، ہم تو آ گئے ہمارے سر پر۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، غار میں ہم دو ہیں، عرش بری پر اللہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو دو غار میں ہیں اور تیسرا ان کا اللہ ہے ان کے ساتھ؟ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ پھر دیکھیے اللہ نے کفر کو مغلوب کر دیا، اسلام کو اللہ نے سر بلند کر دیا۔ پھر آگے بات شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو آ رہے تھے بار بار، جی ہمیں معذرت ہماری قبول کر لیں، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے۔ منافق آ کے کہتے اللہ نے کہا اگر قریب کا سفر ہوتا نا، دور کا سفر نہ ہوتا، مشقت بھی تھوڑی اٹھانا پڑتی تو ممکن ہے کئی ایک آپ کے ساتھ مل جاتے، لیکن اب کیا ہے آ کے اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے بات پھر یہاں سے شروع کی عفا اللہ عنکا، میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے۔ گویا کہ جہاد کی راہ سے اجازت لینا بھی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے آگے کہا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ لے گا جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے نا، وہ کبھی اجازت نہیں آپ سے لے گا، وہ کبھی بہانے نہیں کرے گا۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارا جانے کو تو بڑا دل کرتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں، ہم قربانی دیں، آپ کا جہاں پسینہ گرے وہاں ہمارا خون گرے، لیکن دیکھو نا جی فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دی، اللہ نے فرمایا لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر ان کا نکلنے کا واقعی ارادہ ہوتا نا تو انہوں نے کم از کم تیاری کر لی ہوتی۔ تیاری ان کی ہے کوئی نہیں، نہ سواریاں تیار کر رہے ہیں، نہ اپنا سامان، نہ کپڑے، نہ کچھ، نہ اسلحہ کی تیاری، اور کہتے ہیں جی جانے کا ہمارا پروگرام ہے۔ در حقیقت اللہ نے ایسوں کا اپنے نبی کے ساتھ مل کر جہاد میں جانا ویسے ہی ناپسند فرما لیا ہے۔ اللہ ہی ان کو توفیق نہیں دیتا، جو یہاں مدینہ میں رہ کر شرارتوں سے باز نہیں آتے، تو اگر آپ کے ساتھ میدان جہاد میں چلے بھی گئے تو وہاں بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا گل کھلانے۔ اور دوسری طرف ایسے خوش نصیب صحابہ کرام، ادھر اعلان ہوا اور ادھر انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، فنڈز لانے شروع کر دیے۔ یہ وہ موقع تھا اللہ کے نبی باقاعدہ حاضری لے رہے تھے، رپورٹ لے رہے تھے۔ یہی موقع تھا، آپ نے پوچھا ہاں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا جی گھر کا سب کچھ لے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، دنیا ساری لے آیا ہوں اور اللہ رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا بھی عمر تم بتاؤ تم کیا لائے ہو؟ کہا جی گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ اچھا یہ وہ موقع تھا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا آج تو ابو بکر کو میں نے آگے نہیں نکلنے دینا، ٹھیک ہے نا، میں گھر کا آدھا سامان لے آیا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ فنڈ میرا ہی ہے، آج میں نے ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دینا۔ تو لیکن جب رپورٹ ہوئی نا تو پھر عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا، اس لیے کہتے ہیں ابو بکر ہی ہے، ابو بکر کو کون پائے۔ یہ تھے صحابہ جن کا آپس میں مسابقہ ہوتا، دوڑ ہوتی، مقابلہ ہوتا نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام، عثمان رضی اللہ عنہ سونا چاندی گھوڑوں کی لائنیں لگا دی، اونٹوں کی لائنیں لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیاں لی سونے کی اور اس طرح جھولی میں رکھی، اور اس موقع پر فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد، آج جبکہ اتنا تنگی کا وقت ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، گھر سے باہر نکلا نہیں جا رہا، ایسے حالات میں عثمان نے اتنا فنڈ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک منور ہوا، چمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیک کام نہ بھی کرے نا،
جنت میں جانے سے کوئی چیز عثمان کو روک نہیں سکتی۔ اس قدر اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے اس موقع پر قربانیاں دی۔ اچھا، بعض صحابہ کرام تھے بیچارے غریب غربا، پاس مال نہیں ہے۔ ایک صحابی کو ترکیب سوجی کہ ایک یہودی کو نا اپنے باغ میں کام کے لیے بندوں کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس چلے گئے، ساری رات محنت کی، کھیت میں کام کیا، صبح اس نے ایک مٹھی کھجوروں کی وہ اس نے دے دی کہ لو بھئی یہ تمہاری مزدوری بنتی ہے۔ اب وہ جب لے کے آئے نا، اب دل میں بھی ڈر ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ادھر سے رہی صحیح کسر منافقوں نے نکال دی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ صدقہ کرنے والے، بخوشی تھوڑا تھوڑا لے کے آنے والے، یہ منافق ان پر عیب لگانے لگے، آوازیں کسنے لگے، لو اس کی کھجوروں کی مٹھی سے تبوک فتح ہونے لگا ہے، لو روم فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کی بکواسات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال محبت کا اظہار فرمایا جب وہ صحابی انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی نا، روتے روتے اللہ کے نبی جی بس یہی کچھ ہو سکا ہے، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی نے اعلان کیا ہے، اب میں پیچھے رہوں تو کیسے رہوں، یہی قبول فرما لیجئے۔ آپ نے بڑی محبت سے وہ مٹھی کھجوروں کی قبول فرمائی، اور لے کر آپ نے وہ ساری کھجوریں، وہ جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا نا، اس سب کے اوپر بکھیر دیں، اور فرمایا تیری کھجوریں اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ نے ان کی وجہ سے سارے فنڈ میں ہی برکت ڈال دی ہے۔ یہ وہ موقع تھا۔ دیکھو مخلص صحابہ کا کردار کیا ہے، اور منافقوں کا اس موقع پر کردار کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر، جہاں آپ نے کافروں سے جہاد کرنا ہے نا، وہاں منافقوں سے بھی کرنا ہے، لیکن منافقوں سے جہاد تلوار والا نہیں، ان کی گردنیں نہیں اڑانی۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیں اس منافق کی گردن ہم اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے محمد نے اپنے ساتھیوں کو مروانا شروع کر دیا ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ منافقت ان کی انتہا کو، الزام تراشیاں، کفریہ کلمات اور اذیت دینے والی باتیں، یہاں تک کہنے لگ گئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نا کانوں کا بڑا تیز ہے، معاذ اللہ، ہوا اذن، کہتے ہیں اس کے کان بڑے تیز ہیں، ہماری ہر بات سن لیتا اور ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کا کانوں والا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے، بات یہ سن لیتے ہیں اور تمہیں حل بھی تو دیتے ہیں نا، اللہ آسمان سے وحی اتارتا ہے تو یہ تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری ان باتوں سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، جو بدبخت پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون النبی، نبی کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ اللہ نے کہا بدبختو، تمہیں صرف اللہ ملا ہے مذاق کے لیے، اللہ کا رسول ملا ہے مذاق کے لیے، اللہ کی آیات بس رہ گئی ہیں مذاق کے لیے۔ اللہ نے یوں ان کو ڈانٹ پلائی۔ پھر اللہ نے کہا یہ منافق ہیں، ان کا کردار ہی ایسا ہے، یہ جی چراتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدقات کی تقسیم میں الزام دے دیتے، اس نے صدقے صحیح تقسیم نہیں کیے، ہمارا حق زیادہ بنتا تھا، ہماری خدمات کوئی تھوڑی ہیں، ہم نے جناب اتنی خدمات کی ہیں، ہمیں تو ملا کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر جو دے خوشی سے لے لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو نہیں لے گا اس کی مرضی ہے، نہ نبی کے فیصلے پر راضی ہے۔ ان کو چاہیے یہ تھا، یہ کہتے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا، رسول پاک نے ہمیں دے دیا، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے لیے کافی، یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ کبھی کہتے ہمیں لے جا کے وہاں مروا دے گا، وہاں جا کے کیا ہے، مرنا ہی ہے نا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کو بتا دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ موت اگر ہمارے مقدر میں تبوک میں لکھی ہے تو مدینہ میں کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور اگر مدینہ میں لکھی ہے تو تبوک میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ کشمیر میں مجاہدین جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے لو مر جائے گا ادھر جا کے، تو ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں مجاہدین گئے بھی واپس بھی آئے تھے، پھر دیکھتے رہ گئے، پھر بھی عقل نہ آئی کئیوں کو۔ یاد رکھو جہاں جو وقت مقرر ہے موت کا، وہیں اسی وقت پہ ہی آنی ہے۔
یہاں نہیں ہوتا ہمارے یہاں. یہ لوگ اڑتے ہیں جہازوں میں، دیکھو فلائٹ لاہور سے اڑی، لاہور کے رہنے والے تھے اور کریش کہاں جا کے ہو گئی؟ کراچی میں، سکردو میں. بھئی ان کی موت وہاں لکھی تھی، اللہ نے جیسے لکھی ہے. آپ دیکھو نا وہ دل دوز واقعہ جس میں جنید جمشید بھی دنیا سے چلے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو کتنے ایسے دل دوز واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں. اس لیے موت سے اللہ نے کہا منافق ڈرتا ہی رہتا ہے. منافقوں کو پھر اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا، پھر جب موت آئے گی نا اس کو دور کر کے دکھانا. مقصد کیا ہے کہ موت سے کبھی تم جان چھڑا ہی نہیں سکتے، آ کے ہی رہنی ہے موت. اس قسم کی ان کی حرکتیں خباستیں. اللہ نے کہا منافق آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، منافق مرد منافق مردوں کے، منافق عورتیں منافق عورتوں کی برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، ہاتھ اپنے تنگ رکھتے ہیں، صدقہ کرنا کوئی نہیں ہے. اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں. اس کے برعکس ایمان والے مرد آپس میں دوستی رکھتے ہیں، ایمان والی عورتیں آپس میں دوستی رکھتی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان رکھا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اپنا دیدار رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت جنتیوں کو اللہ سب کچھ عطا کر دے گا نا، اللہ پوچھے گا ہاں کچھ اور؟ نہیں یا اللہ. بھئی کچھ اور؟ نہیں اللہ، اتنا کچھ مل گیا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ فرمائے گا ابھی میں نے کچھ اور بھی تمہارے لیے باقی رکھا ہے. پھر اللہ فرمائے گا سنو، اب میں ہمیشہ تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پہلی جھلک ملاحظہ کیجئے، ابھی اللہ پردوں میں ہے. اللہ فرمائے گا میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہونا. اب تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور یہ جو نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں نا، اب ہمیشہ ملی رہیں گی، ان کے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں. یہ سارا کچھ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. پھر یہ سب کچھ فرما کے نا اللہ پھر کیا کرے گا؟ بس سبحان اللہ. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. جنتی دیکھ رہے ہیں اپنے رب کی طرف، پردوں میں ہے رب تعالیٰ، کہ رب تعالیٰ اپنے آگے سے نور کے پردے ہٹا دے گا، اور اب جنتی رب کا دیدار کریں گے. اب وہ جب دیدار کریں گے نا، جوانی بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی. کہیں گے بس ہمارا رب ہمارے سامنے اور ہم اس کا دیدار ہی کرتے رہیں. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہماری آنکھیں رب کا دیدار کرنے کے قابل ہوں. تو یہ اللہ ان کو عطا کرے گا. یہ دیکھو ایمان والوں کا کردار. اچھا یہ ایمان والے آتے نا، ایک تو یہ کردار ہے. دوسرا کیا تھا؟ بالکل غریب غربا، لیکن جذبہ جہاد کا. اور آ کے کہتے اللہ کے نبی جہاد میں جانے کو دل ہے، میری تربیت بھی مکمل ہے، میں بالکل فٹ ہوں، جا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے. آپ مجھے سواری دے دینا تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی فرماتے لا اجد ما احملکم علی. بھئی میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں ہے. مختار کل کبھی کہتا ہے اس طرح؟ وہ تو کہتا نہیں میرے پاس تو سب کچھ ہے. وہ تم نے ایک سواری کی بات کی ہے، بڑی سواریاں نہیں. کیا کہہ رہے؟ لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں. وہ آتے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے. جب آپ کی زبان مبارک سے یہ سنتے نا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو غم سے ان کے دل بھرے ہوئے اور آنکھیں بہہ رہی ہوتی، زاروں قطار روتے ہوئے واپس مڑ جاتے. اور منظر یہ بنا ایک ایک سواری پر تقریباً 3 افراد کو آپ نے سوار کیا اور یہ سفر کیا. یہ ہے جیش العسرہ. پھر آپ نے وہاں پر جا کر تقریباً 20 سے 30 دن پڑاؤ ڈالے رکھا، لیکن دشمن کو جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر حملہ کریں. آپ انتظار کرتے رہے، ہاں بھی آئے دشمن، لیکن دشمن کو جرت نہ ہوئی، ڈر گیا. اللہ نے خوف پیدا کر دیا، اور اردا گرد کے جتنے قبائل تھے، ان ایریوں میں بسنے والے لوگ تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اگرچہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ نتیجہ نکلا تھا اس غزوے کا. اب اس میں بہت بڑا کردار تھا منافق عبداللہ بن ابی کا. سرغنہ تھا منافقوں کا، ہر موقع پر پیچھے سے پیٹھ میں چھرا گھونپا،
احد ہے تو اپنے بندے لے کے واپس چلا گیا۔ ایک اور غزوہ آیا، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ کے اوپر الزام لگا دیا۔ ایک غزوہ آیا تو آتے وہ کہتا ہے ہم عزت والے محمد اور اس کے ساتھی معاذ اللہ ذلیل ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے۔ یعنی ایسے خوفناک کام کرنے والا، اس کی موت کا وقت آ گیا، مر گیا یہ۔ اس کا بیٹا آ گیا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ بیٹا مخلص صحابی ہے اور باپ منافقوں کا سردار ہے۔ قسمت اپنی اپنی ہے، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سپاہی ہے۔ اب یہ بیٹا آ گیا، اللہ کے نبی ابا دی وفات پا گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی دی کفن کے لیے آپ کا لباس چاہیے۔ اتفاق سے وہ سردی کا موسم تھا، آپ نے 2 قمیضیں پہن رکھی تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی دی اوپر والی نہیں جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، یہ والی قمیض عنایت فرما دیجئے۔ آپ کی رحمت دیکھیے، رحمت دو عالم، دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت۔ آپ نے وہ قمیض اتار کے دے دی۔ اب اس قمیض میں اس کو کفن دیا گیا۔ توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، جا کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک مرے ہوئے کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ تو پڑھ رہے ہیں، عمر رضی اللہ جلالی طبیعت والے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کی قمیض مبارک پکڑ لی۔ اللہ کے نبی جی دیکھا نا اس نے کتنا دکھ دیا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ پیغمبر جنازہ پڑھانا چاہتے ہو پڑھا دو، نہیں پڑھانا چاہتے تو نہ پڑھاؤ۔ تو آپ نے کہا میں پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھا دیا۔ پھر اللہ نے کہا میرے پیغمبر سنیے اگلی بات، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ اس کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھائیں نا، اللہ نے اس کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آج تو اہل غیر ایمان نہیں ہے، آج تو تبرکات کی دنیا ہی اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ مسلمان بیچارے معمولی تبرک پر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں، اور اتنا گھوٹ کے پڑھتے ہیں تبرک، وہ راہ کے اوپر آ کے ان کی گانی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی اللہ کے نبی کی قمیض مبارک سے بڑھ کر کوئی تبرک ہو سکتا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کہا 70 مرتبہ، اور آپ نے خواہش ظاہر کی اگر میرا اللہ میرے 70 مرتبہ جنازہ پڑھنے پر بھی اس کو معاف کر دے تو میں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ جو خود ٹھیک نہیں ہے کسی کا تبرک اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بھلے وہ نبی پاک کی قمیص مبارک کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھیے، ذرا سوچئے نبی پاک کے وجود مبارک کو لگنے والی قمیص کتنی مبارک ہوگی، وہ کفن، اس میں کفن دیا گیا اس کو، لیکن خود گندا تھا۔ نبی پاک کی قمیص مبارک، پاک قمیص بھی اس کی قسمت نہ بدل سکی۔ یہاں کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، بھئی نبی سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھو نا، ہمیں چونکہ پتہ نہیں، ہم عام سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے، واقعات کا پتہ نہیں ہے، ہم بھی جناب ایسے لوگوں کے پیچھے، اور دنیا ساری واہ واہ سبحان اللہ ایسی چھل آتی ہے کہ مولوی بھی مست ہو جاتا ہے۔ بیڑا غرق ہوا پڑا اس قوم کا۔ آنکھیں کھولو اللہ کے لیے، دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھولو، یہ نہ ہو کہ فرشتہ ہی آ کے کھولے۔ اپنے ہوش حواس کے اندر جانیے ان واقعات کو، قرآن پڑھا کریں، یہ قرآن ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ نبی پاک نے قمیض دی، بخشش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا، نبی پاک نے پڑھایا، عام کسی امتی نے نہیں، اللہ نے نہیں بخشا، کہا 70 مرتبہ بھی میرے پیغمبر بخشش کی دعا کرو، میں نے نہیں معاف کرنا۔ پھر مختار کل کون ہوا؟ اللہ، اس کے بس میں ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے۔ نبی پاک بھی مختار کل نہیں ہے، پھر ایرا غیرہ کوئی مختار کل کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ سوچ لیجئے، اس لیے خود صحیح ہوں، خود درست ہوں، خود اپنی اللہ کے ساتھ تعلق صحیح رکھیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئی کہ چلو 70 مرتبہ جنازہ،
اللہ نے اگلی آیت اتار دی، میرے پیغمبر جنازہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھانی، نماز جنازہ، اور آپ نے اس کی قبر پر جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ یہ پیغام اللہ کا آ گیا۔ اللہ جانتا ہے سارے منافقوں کو، مدینہ میں بسنے والوں کو بھی، باہر والوں کو بھی۔ اللہ نے بعض منافقوں کے نام اپنے پیغمبر کو بتا دیے تھے، اور آپ نے اپنے رازدان کو بھی بتا دیے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں بتا تو دوں لیکن میرے نبی کے راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ منافقوں کا کردار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پر اتنی سختی فرمائی، اور ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اداؤں پر سرزنش فرمائی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاضحہ، منافقوں کو رسوا کر دینے والی۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ ان کے ایک ایک اعتراض، ایک ایک اندر کی بات بیان ہو رہی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جنازے تک کی پیغمبر کو اجازت نہیں مل رہی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ نے کہا جس وقت آپ واپس پلٹ کے جائیں گے نا تو پھر آ جائیں گے آپ کے پاس عذر کرنے والے، جی ہمارا فلاں عذر تھا اس لیے ہم نہیں گئے، ہمارا جی فلاں عذر تھا اس لیے ہم نہیں گئے، طرح طرح کے لوگ آئیں گے۔ اب جس وقت آپ آئے نا، منافقوں نے پہلے سے رخصت تو لے لی تھی، کئی ایک رہ بھی گئے تھے، نہیں رخصت لے سکے تھے۔ جب آپ واپس آئے نا تو ان کی چلاکی دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی۔ آپ نے کہا کہ چلو جب میں واپس آؤں گا نا پھر اس کا افتتاح کریں گے۔ تو جس وقت آپ نے واپس آنا تھا نا، اللہ تعالی نے آپ کی واپسی سے پہلے ہی آپ پر وحی اتار دی، میرے پیغمبر وہ جو مسجد ان منافقوں نے بنائی ہے نا وہ در حقیقت مسجد ضرار ہے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو وہاں انہوں نے گھات فراہم کرنی ہے، تاکہ یہودی وہاں گھات لگائیں، مشرکین کفار آپ کے دشمن گھات لگائیں وہاں پر، اور وہاں سے آپ پر حملہ آور ہو۔ لہٰذا میرے پیغمبر وہاں جا کے آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ وہ مسجد یعنی مسجد قباء یا مسجد نبوی جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پر وقت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیانات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حل بھی دیا کہ جب واپس جائیں گے عذر بیان کریں گے۔ اب ہوا یہی، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے میرا جی فلاں مسئلہ، میرا جی فلاں مسئلہ، میں اس لیے نہیں آپ کے ساتھ گیا، میں اس لیے نہیں گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تمہارا عذر قبول ہے، تم جانو اللہ جانے، ہاں اپنے گناہ کی معافی کے لیے صدقہ بھی کرو، صدقہ کرو گے تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ صدقہ کرنے کی بھی تلقین ہو گئی۔ صدقہ کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، صدقہ کرنے سے بندے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تحسین فرمائی۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے سودے کر لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لوٹا دینا ہے، اور بدلے میں کیا لینی ہے؟ جنت۔ اللہ نے کہا بڑی زبردست تجارت ہے، ادھر سے ان کی مالوں اور جانوں کا خریدار اللہ ہے، اور اللہ بدلے میں ان کو جنت دے رہا ہے، جنت کے وعدے ہیں۔ یا اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا پڑے گا۔ یہ قتل ہو جاتے ہیں یعنی شہید ہو جاتے ہیں اور دشمن کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں، اور مجاہدین ہی وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، توبہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ساری کی ساری صفات مجاہدین کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ پیش آیا کہ اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ منافق سے تو اللہ نے منع کر دیا اپنے پیغمبر کو کہ اس کی قبر پہ بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اب اگر کوئی شرک کرنے والا فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی پاک کو بھی اجازت نہیں، کسی مسلمان کو بھی اجازت نہیں کہ ان کا بے شک قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے نا تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ میرے عزیزوں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ موحد اپنے رب سے دوستی کی لاج رکھتا ہے،
ان کلمات کو اچھی طرح نوٹ کیجئے. توحید والا ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی لاج رکھتا ہے. اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صرف اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے. یار میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے. میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ شرک کرنے والا جس کے بارے میں پتہ ہے یہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا ہے، ساری دنیا کہتی رہے لیکن میں اپنے رب کی مانتا ہوں، میں اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کروں گا، بے شک وہ میرا کتنا قریبی کیوں نہ ہو. بڑے ایسے واقعات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. پھر ایک مسئلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی اپنے والد کے لیے. اللہ نے کہا وہ ایک وعدے کی حد تک تھی. جب ابراہیم کو بھی پتہ چل گیا تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان براءت کر دیا کہ میرا باپ بھی کیوں نہ ہو میں اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کروں گا. آج مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کھچڑی پکا رکھی ہے. نہیں، ہمارے ہاں چل سکتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں چل سکتا. اللہ کے ہاں نہیں چل سکتا. بے شک وہ نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا چچا ہو، کوئی بھی ہو، شرک کرنے والا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جہنم واجب کر دی ہے. اچھا یہ سارے حالات واقعات، اس کے ساتھ اللہ نے پھر مجاہدین کی ایک اور انداز میں تحسین فرمائی. وہ اس طرح ایک ہوتے ہیں آگے جا کر لڑنے والے، کچھ ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کر کمک فراہم کرنے والے. فنڈز اکٹھے کرنے ہیں، مال پہنچانا ہے تاکہ آگے مجاہدین مضبوط رہیں، ان کو جو ضرورت پڑے پوری کرنی ہے. اللہ نے کہا جتنا اجر ان کو مل رہا ہے نا آگے جا کر لڑنے والوں کو، اتنا ان پیچھے بیٹھے رہنے والوں کو بھی ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے اس موقع پر، میرے صحابہ تم نے جو بھی چڑھائی چڑھی، جو بھی اترائی اتری، تمہیں جو اللہ نے ثواب دیا، تمہیں بھوک لگی، تمہیں پیاس لگی، تمہیں کوئی نیند آئی، اونگ آئی، کوئی بھی مسئلہ ہوا، جتنا اجر تمہیں ملا ہے نا تمہارے پیچھے تمہارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو برابر کا اجر دیا ہے. حیرانگی ہوئی تھی وہ کیسے؟ فرمایا ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے تھے. مجاہدین کا کیا بنا؟ کو فتح کی خبر آئے، کیا صورتحال ہے، شہادتیں کتنی ہوئی ہیں، کیا معاملات ہیں، یعنی ایک ایک چیز پر نظر تھی ان کی. ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑک رہے تھے، وجود ان کے مدینہ میں ہی تھے لیکن دل تمہاری طرف متوجہ تھے، کان تمہاری طرف لگے ہوئے تھے. اللہ نے جتنا ثواب تمہیں دیا اتنا ان کو دیا ہے. 3 صحابہ مخلص تھے، باقی جو سارے آ کے عذر کر رہے تھے نا. 3 صحابہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم. کعب بن مالک بڑی تفصیل سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. مختصر اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ہمارا بھی دل کیا کہ ہم بھی جا کر جناب عذر بیان کریں، اللہ کے نبی سے دعا لیں اور چھٹی کریں. شیطان نے بڑا وسوسہ ڈالا، لیکن کہتے ہیں پھر ہم نے ارادہ کیا کہ نہیں، سچ ہی کہنا جو ہوتا ہے ہو جائے. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آ کے جہاد سے پیچھے رہنے والا اللہ کے نبی کو کوئی عذر بیان کرتا نا، اب کہتے ٹھیک ہے میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. اس کو تسلی ہو جاتی کہ اللہ کے نبی نے بخشش کی دعا کر دی ہے، وہ معاملہ صاف ہو گیا. لیکن یہ منافقوں کا زیادہ تر کردار تھا. ان 3 صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، فیصلہ کیا بھی نہیں یار جو صحیح بات ہے نا بس وہی کرنی ہے. انہوں نے آ کے سچ سچ بتا دیا اللہ کے نبی جی جانے کا ارادہ ضرور تھا، سواریاں بڑی تیز رفتار تھیں، ہم نے کہا بس آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، کرتے کراتے سستی ہو گئی، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکے. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے اور تم جانو. اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پھر مؤخر کر دیا. 50 دن کا انتہائی کربناک وقت گزرا. آپ نے اعلان کر دیا لو بھی مدینہ کے سارے لوگ ان تینوں سے بائیکاٹ کر دو. کن سے بائیکاٹ کر دو؟ جو جہاد سے پیچھے رہے تھے. آج منظر بدل چکا ہے نا. آج کے دور میں جو جہاد پہ جاتا ہے لوگ اس سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اس وقت جو جہاد سے پیچھے رہتا تھا اس کا بائیکاٹ ہوتا تھا. اب بائیکاٹ ہے جناب، گھر میں رہ رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کن انکھیوں سے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں. محبت تو 2 طرفہ تھی نا، لیکن اجازت نہیں تھی. نہ ان کو حاضری کی اجازت تھی، نہ نبی پاک کو ان کو بلانے کی اجازت تھی. کچھ دن گزرے تو اعلان ہوا
ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں. اب بھلے ان بیویوں کو جرت تھی کہ حکم رسول کی خلاف ورزی کر جائیں، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں. اب انتہائی عجیب قسم کے حالات اور واقعات پیش آئے. غسان کے بادشاہ نے باقاعدہ خط لکھا غالباً کعب بن مالک کو کہ کعب، مجھے پتا چلا تیرے نبی نے ناراض ہو کر تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، آجا ہمارے پاس بڑی وسیع سلطنت ہے، آدھی حکومت بھی تجھے دیتے ہیں، تیرے جیسوں کو بھلا چھوڑا جا سکتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دیتا ہوں. اس موقع پر یہ رو اٹھے، زاروں قطار رو پڑے، اللہ میں اب اس قابل رہ گیا کہ دنیا کے کافر میرے نام یہ خط لکھیں اس طرح کے اور مجھے لالچ دیں. وہ پکڑا اور پھاڑ کے تنور میں پھینک دیا. دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے نبی کی محبت پر آنچ نہیں آنے دی. آج کیا ہوتا ہے، ایک ویزے کے لالچ میں جی وہ فارم پر کرنا ہے، اس میں لکھ دوں اگر کہ میں قادیانی ہوں، میں ہوں ویسے پکا مسلمان، لیکن چونکہ میں نے باہر کا ویزا لینا ہے تو اگر میں لکھوا دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں. مسئلہ تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکا، تو کہتا ہے مسئلہ. یہ جو گواہی لکھی جا رہی ہے، یہ جو تو لکھ رہا ہے، ستکتب شہادتم، گواہی ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. یہ دولت آج کی کیا حیثیت رکھتی ہے، ادھر آدھی سلطنت مل رہی ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے، لیکن محمد کے غلاموں کو سلام ہے، اٹھا کے وہ نامہ پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا کہ ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہی گوارا ہے، ہمیں اسی سے محبت ہے، یہی رہیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا راضی ہو ہی جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے. اور بھی سن لو، باتیں آتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم تو باتیں کرتے ہیں کلیئر قسم کی. یہاں بندے کی ناراضگی ہو جاتی ہے بندوں سے، مسجد ہی چھوڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، مسجد چھوڑ جاتے ہیں. ناراضگی کس سے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے ہو جائے گی. مولوی بھی تو بندہ ہی ہے نا بیچارہ، وہ بھی تمہارے جیسا انسان ہی ہے. مولوی سے ناراض ہوگی، مسجد چھوڑ دی. اور اکثر کیا ہوتا ہے، غلط فہمی، ایسے ہی دماغ میں کوئی بدگمانی آ گئی، چلو جی مسجد چھوڑ کے بیٹھ گیا. سب سے پہلے تو یہ سوچو، مسجد چھوڑ دی ہے اگر تو نہ کسی کا بندہ نقصان کر سکتا ہے، نہ کسی پر احسان کر سکتا ہے. کرنا ہے بھلا تو اپنا، کرنا ہے نقصان تو اپنا. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. وہاں ناراضگی اللہ کے نبی کی ہوئی صحابہ سے، اللہ کے حکم پر جہاد کے پیچھے رہنے کی وجہ سے، لیکن صحابہ نے مسجد نبوی نہیں چھوڑی. سبق ہے اس کے اندر، جو مرضی ہو جائے اللہ کے گھر کا قصور نہیں ہوتا. جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کی محبت ہوتی ہے نا، جو مرضی ہو جائے وہ اللہ کا گھر نہیں چھوڑتے. کئی کو پوچھتے نہیں، آپ آتے نہیں، اور یہ مسجد مسیطیں فلاں تو فلاں، تھوڑی مسیطیں انجے تے انجے. اگر بندہ اپنے گھر کو دیکھے نا، وہ چند مرلے کے گھر میں پتہ نہیں مسجد سے زیادہ ہی مسئلے نظر آتے ہیں. پھر گھر بھی چھوڑ دو، پھر گھر بھی بندہ چھوڑ دے. بھئی اللہ کے بندو، مسجد میں طرح طرح کی طبیعتوں کے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. طبیعتوں کا فرق ہے، افراد کا فرق ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اب 100% بندہ کہ میرے مزاج کے مطابق ہی سارا کام ہو جائے، ممکن ہی نہیں. اب اللہ کے نبی کا مبارک زمانہ ہے، صحابہ کرام کو سزا مل رہی ہے، پورا مدینہ بائیکاٹ کر چکا ہے، بیویاں اپنے میکے جا چکی ہیں، لیکن ان صحابہ نے مسجد نبوی کو چھوڑا نہیں، نہ اپنے امام کو چھوڑا، نہ مسجد نبوی کو چھوڑا. آتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، آنکھیں چرا چرا کے آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اجازت نہیں ہے کہ بات چیت ہو جائے. پھر 50 دن کے بعد اللہ نے پھر آیتیں اتاری، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اور اگلی آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کی توبہ بھی قبول فرما لی، مہاجروں کی توبہ بھی قبول ہو گئی، انصاریوں کی. ان مہاجروں انصاریوں نے انتہائی تنگی کے عالم میں غزوہ تبوک کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ان تینوں کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. پھر ایسی تنگی کا وقت آیا، زمین باوجود وسعتوں کے تنگ پڑ گئی، اپنی جانیں تنگ پڑ گئی. گھر میں بیوی نہیں ہے، کوئی مدینے میں نکلے بلاتا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی منہ موڑ لیتا ہے.
مسجد میں جاتے نبی پاک تک بلانا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا پھر اس کے بعد خوشیاں پھیل گئیں۔ جب یہ اعلان کی آیات آئیں نا، یہ صحابہ اپنے گھروں میں تھے تینوں، مسجد میں اعلان ہوا، اب ہر بندہ بھاگ اٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی دوڑ لگ گئی کہ میں جا کے سب سے پہلے ان کو مبارک دیتا ہوں، تمہاری اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ ایک صحابی نے ٹیلے پہ چڑھ کے اعلان کر دیا، اور مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ یہ خوشی کا سما بن گیا، عید کا سما بن گیا۔ تو یہ ہے اس صورت میں آخر میں اللہ نے پھر مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو۔ دل کا بیمار بندہ منافق کبھی جہاد کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، حالانکہ ان پر اللہ کی طرف سے طرح طرح کی پکڑ بھی آتی ہے، پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ایمان والے جب بھی قرآن میں کوئی جہاد کی آیت اترتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے آخر میں کہا میرے پیغمبر، اتنی پیاری دعوت اور اتنی شاندار فتوحات اور اتنے سنہری دور کے باوجود اگر لوگ آپ کو ستائیں تو آپ پھر یہ پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ یہ والی دعا صبح 7 مرتبہ پڑھ لے، شام تک اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ شام کو 7 مرتبہ پڑھ لے، صبح تک اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تھی سورۃ التوبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور حق بات کو سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔